اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 26ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہم بیان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ شیخ کامل کی ضرورت و اہمیت۔ شیخ کامل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اسی طرح پیر کامل سے نسبت کیوں ضروری ہے، اور اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اہل اللہ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی بیان میں پڑھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، پہلے آپ یہ شعر سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردائی عالم و زندہ خدا۔ جی تو آج کا پہلا شعر آپ نے سماعت فرما لیا، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ ای عالم و زندہ خدا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا خاص بندہ یعنی مرشد کامل یعنی ولی کامل خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ سایہ یزداں بود، خدا کا سایہ ہوتا ہے، بندہ خدا اللہ کا خاص بندہ یعنی ولی کامل یا مرشد کامل۔ مردہ ای عالم و زندہ خدا، جو اس جہان کے تعلق اور نسبت سے تو مردہ ہوتا ہے جبکہ خدا کے تعلق اور نسبت سے زندہ ہوتا ہے، جبکہ خدا کے تعلق اور نسبت سے زندہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیاوی زندگی فانی اور ناقابل التفات ہے، اس لیے اہل فقر اس زندگی میں موتو قبل ان تموتو کے عملی مصداق ہوتے ہیں، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اس کی شرح حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے سالکین کو یہ نصیحت فرماتے تھے، اور یہ 4 نصیحتیں فرماتے۔ پہلی نصیحت یہ فرماتے کہ تم خلق سے مر جاؤ، خلق سے یعنی مخلوق سے مر جاؤ، مراد یہ مخلوق سے کسی قسم کی کوئی امید قائم نہ کرو، کوئی امید وابستہ نہ کرو، بلکہ جو بھی امید اور توقع ہو وہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید باندھو اور اللہ سے ہی امید لگاؤ۔ تم خلق سے مر جاؤ یعنی مخلوق سے امید اور توقع کا تعلق ختم کر دو، امید خلق سے نہ باندھو بلکہ خالق سے باندھو، اللہ سے امید قائم کرو۔ یہ معنی ہے تم خلق سے مر جاؤ، خلق سے مر جاؤ۔ اور اسی طرح دوسری نصیحت آپ یہ فرماتے کہ اپنی خواہشات سے مر جاؤ، اپنی خواہشات سے مر جاؤ یعنی اپنی خواہشات کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو، اپنی خواہشات کو رب کی رضا اور منشا کے تابع کر لو۔ اسی طرح آپ تیسری نصیحت فرماتے کہ اپنے ارادے سے مر جاؤ، اپنے ارادے سے مر جاؤ۔ اور ارادے سے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ارادے کو فنا کر کے، اپنے ارادے کو ختم کر کے اپنا ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے تابع کر لو۔ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے مر جاؤ۔ تو اپنے ارادے سے مر جانے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے ارادے کو
اللہ کے ارادے کے تابع کر لو، اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تابع کر لو۔ اور چوتھی نصیحت آپ یہ فرماتے کہ اپنے آپ سے مر جاؤ، اپنے آپ سے مر جاؤ۔ اور اپنے آپ سے مر جاؤ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی اپنا ارادہ، اپنا خیال، اپنی آرزو سب کچھ فنا کر دو اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو۔ سب کچھ فنا کر کے، سب کچھ مٹا کے، اپنا ہر ارادہ، اپنی ہر خواہش اللہ کے سپرد کر دو، یعنی اس کی رضا، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے تابع کر لو۔ یہ ہے معنی کہ اپنے آپ سے مر جاؤ، اور یہ ہے منزل موتو قبل ان تموتو کی، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور اس منزل کا حقیقی مصداق اولیاء اللہ ہے۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کیتی جان حوالے رب دے، یعنی ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی خواہشات اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے سپرد کر دی، اپنے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع کر لیے، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اسی طرح اپنی امید، اپنی توقعات اللہ کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ جب ہم نے یہ منزل پائی اور یہ کیا تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسا عشق کمایا ہو، ہم نے یعنی ایسا اللہ سے لگاؤ، تعلق اور نسبت قائم کی، ایسا ہم نے عشق کیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مرن تو اگے مر گئے باہو، یعنی ہم مرنے سے پہلے مر گئے، مراد کہ موتو قبل ان تموتو کا عملی مصداق بن گئے، ہم اس کا ہم عملی مصداق بن گئے۔ مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو، جب ہم نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیا، اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے ارادے فنا کر دیے، اپنی توقعات کو ختم کر دیا، تو پھر جا کے ہم نے وہ منزل حاصل کی جو اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہے، پھر جا کے ہم نے وہ منزل حاصل کی۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اگلا شعر پہلے سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ دامنے او گیر زو تر بے گمان، تارہی از آفتے آخر زمان۔ جی تو دوسرا شعر آپ نے سماعت فرما لیا، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، دامن او گیر زو تر بے گما، تا رہی از آفت آخر زماں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جلدی اور بلا تعامل اس شیخ کامل کا دامن پکڑ لے، اس شیخ کامل کا دامن پکڑ لے، تاکہ تو آخری زمانے کی آفت سے نجات پائے، تاکہ تو آخری زمانے کی آفت سے نجات پائے۔ تو یہ ہے دامن او گیر، اس کا دامن پکڑ لے، اور اس سے مراد شیخ کامل کا دامن پکڑ لے، زو تر بہت جلد، یہ زو تر اصل میں زود تر ہے، زود تر اصل میں یہ زود تر ہے یعنی بہت جلدی، تو یہ زود تر کا مخفف ہے زو تر، بے گما یعنی بہت جلد، جلدی، اور بلا تعامل، بے گما کا معنی بلا تعامل یا بلا شبہ، ان دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تا رہی از آفت آخر زمان، تاکہ تو رہائی پائے از آفت آخر زمان، آخری زمانے کی آفت سے۔ اور اب آخر زمان کا معنی کیا ہے؟ یہ تین معنوں میں مستعمل ہے، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ آخر زمان سے تو ایک زندگی کا آخری حصہ بھی مراد ہو سکتا ہے، عمر کا آخری حصہ،
ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا قرب قیامت اس سے مراد ہو سکتا ہے، آخر زمان یعنی قیامت کے قریب، اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ روز محشر بھی ہو سکتا ہے، آخر زمان سے مراد یعنی روز محشر، روز محشر۔ تو اب دیکھیں کہ اگر اس سے مراد عمر کا آخری حصہ ہو تو عمر کا کون سا آخری حصہ، عمر کے آخری حصے میں کون سی آفت ہے جس سے وہ رہائی پائے گا؟ اگر وہ شیخ کامل سے وابستہ ہوگا، اگر اس کا تعلق اور نسبت شیخ کامل سے ہوگی، ولی کامل سے ہوگی، تو عمر کے آخری حصے میں کس آفت سے وہ نجات پائے گا؟ تو اس سے مراد وہ آفت ہے جو سکرات موت کی آفت ہے، سکرات موت کی آفت سے نجات پائے گا اور فتنہ ابلیس کی آفت سے نجات پائے گا۔ تو آخر زمان سے مراد یہ ہے، اور موت کے وقت کلمہ توحید زبان پر جاری ہوگا، اور یہ شیخ کامل کی برکت کی وجہ سے، شیخ کامل سے تعلق کی وجہ سے، شیخ کامل سے نسبت کی وجہ سے، اور اس کے فیض کی اور اس کی دعا کی برکت سے بندہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا کہ وہ سکرات موت سے بچ جائے گا، اور اسی طرح وہ فتنہ ابلیس سے بچ جائے گا کہ آخری عمر میں ابلیس حملہ آور ہوتا ہے، یعنی بوقت مرگ جو ابلیس حملہ آور ہوتا ہے، تو اس وقت شیخ کامل کی دعا اور اس کے فیض اور اس کی برکت اور اس کی نسبت کی وجہ سے وہ کلمہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد قرب قیامت ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو قرب قیامت کی آفت کیا ہے؟ تو قرب قیامت کی آفت سے مراد یعنی دجال کی آفت ہے اور یاجوج ماجوج کی آفت ہے۔ تو شیخ کامل کی نسبت کیا اثر انداز ہوگی اور اس کا فیض کیسے اس کو پہنچے گا قرب قیامت؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت وہ دجال کے سامنے توحید پر قائم رہے گا۔ اگر کسی ولی کامل سے اس کی نسبت ہوگی، ولی کامل سے اس کا تعلق ہوگا، ولی کامل سے اس کی ارادت ہوگی، اس کی سنگت صحبت اور معیت اختیار کی ہوگی، تو پھر وہ فتنہ دجال کے سامنے وہ توحید پر قائم رہے گا۔ تو یہ شیخ کامل کی برکت اور اس کا فیض ہوگا۔ اور اگر آخر زمان سے یہ معنی مراد لیا جائے کہ روز محشر، تو روز محشر کی آفت کیا ہے؟ روز محشر کی آفت میزان اور حساب کتاب ہے، کہ وہ میزان اور حساب کتاب کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ وہ کس طرح محفوظ رہے گا؟ اگر یہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم ہوگی، تو پھر مرشد کامل کی شفاعت سے بروز حشر یہ نجات پا جائے گا، بروز حشر یہ نجات پا جائے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ یعنی تینوں جگہ مرشد کامل کا فیض مومن اور مخلص مرید کی دستگیری کرے گا، اس کی مدد کرے گا تینوں جگہوں پر۔ اگر بوقت مرگ ہو اس کا معنی آخر زمان کا، تو پھر بھی شیخ کامل کی دستگیری حاصل ہوگی، اور اسی طرح اگر قرب قیامت اس کا معنی ہو تو پھر بھی شیخ کامل کی مدد حاصل ہوگی، اس کا فیض ہوگا، اس کی دعا کی برکت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس کا معنی روز حشر ہو، روز محشر ہو، تو اس وقت بھی مرشد کامل کی شفاعت سے اسے نجات ملے گی۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ شعر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے آخری شعر کی طرف۔ پہلے آپ یہ شعر سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ روز سایہ آفتاب رابیاب، روز سایہ آفتاب رابیاب، دامن شہ شمس تبریزی بتاب، دامن شہ شمس تبریزی بتاب۔ جی تو تیسرا شعر آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روز سایہ آفتاب رابیاب، دامن شہ شمس تبریزی بتاب،
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا اور آفتاب حق کے سائے یعنی مرشد کامل کو پالے۔ جا اور آفتاب حق سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اور اللہ پاک کا سایہ یعنی ولی کامل۔ تو جا اور آفتاب حق یعنی آفتاب حق کے سائے یعنی مرشد کامل کو پالے، مراد ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کو پختہ کر لے، ان کی صحبت اختیار کر، ان کی معیت اختیار کر، ان کی مجلس میں بیٹھ، ان کے ساتھ میل جول رکھ، ان کی صحبت میں رہ، ان کی قربت میں بیٹھ۔ جا اور آفتاب حق کے سائے یعنی مرشد کامل کو پالے، دامن شاہ شمس تبریزی بتاب، اور شاہ شمس تبریزی کے دامن کو پکڑ لے، شاہ شمس تبریزی کے دامن کو پکڑ لے۔ یہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کامل کا ذکر کیا، اور یہاں مراد شیخ کامل ہے، شاہ شمس تبریزی جو آپ کا نام ذکر کیا، اور اس سے مراد یعنی شیخ کامل ہے کہ جا کسی شمس تبریزی کا دامن پکڑ، مراد یہ کہ کسی شیخ کامل کا، کسی ولی کامل کا دامن پکڑ، تاکہ تیرے اندر جو افعال رذیلہ ہیں ان کا وہ تصفیہ کرے، تیرا تزکیہ کرے، اور تجھے اللہ تک پہنچا دے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کی صحبت، ولی کامل کی سنگت یہ تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے، اس لیے ولی کامل کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ولی کامل یہ اللہ کا سایہ ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔